اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي لبيك وسعديك صلوات الله البر الرحيم وملائكة المقربين نبيين صديقين شهداء والصالحين وما صبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد ابن عبد الله خاتم النبيين سيد المرسلين إمام المتقين رسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك سراج منير وعليه السلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ آج جو میں نے ٹاپک سورۃ حجرات میں معاشرتی بیماریوں کا ذکر کیا اسی کے ریفرنس سے اگلی بات جو مکمل نہیں ہوئی وہ سورۃ مجادلہ کے سلسلے میں اپنی بہنوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی آگاہی دینے چاہ رہی ہوں۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ ہے اور اس کی 22 آیات ہیں۔ جیسے سورۃ حجرات مختصر سی ہے اور معاشرتی بیماریوں سے خبردار کیا گیا، اسی طرح جو دوسری معاشرتی بہت بیماری تھی اس کا بھی تذکرہ سورۃ مجادلہ میں ہوا، جو اس وقت پر معاشرہ پوری طرح اس بیماری سے زود و کوب ہو رہا ہے۔ معاشرہ بری طرح اس زیادتی سے، ان خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس سے معاشرہ پوری طرح، امت محمدیہ جو ہے وہ بہت بری طرح اس کا کردار سامنے نہیں آ رہا، امت محمدیہ کا خواتین پریشان ہیں۔ تو لہٰذا میں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور سب خواتین کو یہ باور کروانا چاہتی ہوں کہ اگر وہ رحمان خواتین کو وہ درجے نہ دیتا ہمارے دین اسلام اور مذہب میں، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ساتھ پاس جا کے عورتیں اس طرح نہ کرلاتی تو عورتوں کی کوئی سہ نہیں تھی۔ عورتوں کو ہر مذہب میں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا اور وہ پنشمنٹ دی مردوں کو جو اس سے پہلے کبھی پنشمنٹ ایسے نہیں ملی تھی۔ عورتوں کے ساتھ زیادتی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بھرم ہوتے، اور اللہ تو پھر اس کی رحمت و جوش میں آ ہی جاتی ہے جب دیکھتا ہے کہ ان کا اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس کی شنوائی میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے۔ وہ شروع کرتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے،
اور فرماتی ہیں میں نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ثعلبہ کا کلام خود سنا تھا، لیکن اس کے کلام کا کچھ حصہ میں سن نہ سکی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا مال کھا لیا اور اس کے لیے میں نے اپنا پیٹ بکھیر دیا، یعنی بچے پیدا کر دیے، لیکن جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور سلسلہ تولید ختم ہو گیا ہے تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، یعنی اس نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میرے لیے ماں کی پشت۔ مراد یہ ہے کہ اس نے مجھ سے تعلق رکھنے کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنا شکوہ کرتی ہوں۔ خولہ اپنی جگہ سے ہٹی بھی نہیں تھی کہ آیات سورۃ مجادلہ کی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ تیل لگا رہی تھیں کہ جب وہ آئی ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں سورۃ مجادلہ کی، جس کا میں ترجمہ کروں گی۔ اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث یعنی جدال کرتی اور خدا سے شکایت یعنی رنج و املال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 3 سورۃ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے پنشمنٹ ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ پہلی پنشمنٹ، مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اور جس کو غلام نہ ملے، ظاہر غریب ہے، وہ غلام کہاں سے لائے گا آزاد کرنے کے لیے؟ اس کے لیے پیسے چاہیے، آپ کو غلام خریدے گا پھر آزاد کرے گا۔ فرمایا جس کو غلام نہ ملے تو وہ مجامعات سے پہلے یعنی اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ ایسی پنشمنٹ مل رہی ہے، متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اور اگر وہ مریض ہے، بوڑھا ہے، اس عمر میں نہیں ہے کہ وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھ سکے، جوان بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور آگے فرمایا جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو، یہ نہ کر سکے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ جو مذاق تم عورتوں کے ساتھ کرتے ہو اور عورتوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہو، اس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ پہلے غلام آزاد کرے، وہ نہیں ملتا تو 2 مہینے کے متواتر روزے، یہ نہیں چھوڑ چھوڑ کے، متواتر روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو۔ جو یہ پنشمنٹ کس لیے ہے کہ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ حدوں میں رہو، اپنی حد میں رہو۔ کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا ہے؟ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اس لیے کہ تم اللہ اور اس رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے جو اس حدوں سے باہر نکلیں گے، وللکافرین عذاب علیم، نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اب یہ حد لگ گئی ہے، اور اب اسے جو کوئی اوبے نہیں کرے گا، اب اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ بات یہ نہیں مانیں گے اور مخالفت کریں گے اس حکم کی، وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے۔
انہیں اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا، بری طرح ذلیل کرے گا جس طرح اس سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے. اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا. تو ذرا کان کھڑے کر لیں لوگ جو عورتوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، ہم نے صاف اور صریح آیات نازل کر دی ہیں. وَقَدْ أَنزَلْنَا آیات بینات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَّہِینٌ. ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا. پھر اللہ فرماتا ہے جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا، یعنی قیامت والے دن، محشر والے، تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتلائے گا، ان کو ضرور جتلائے گا، انہیں متنبع کرے گا. اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے. یہ تو بھول جاتے ہیں زیادتیاں کر کے، لیکن اللہ بڑا یاد رکھنے والا ہے. جی اللہ کو سب کچھ یاد ہے، جو کچھ انہوں نے کیا اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں، اور یہ ان کو بھول گئے ہیں. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ہم برائی کر کے بھول جاتے ہیں، ہمارے کیونکہ احساس ختم ہو چکے ہیں نا. ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہمارے اندر کوئی گلٹ بھی پیدا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم نے اچھا کیا یہ جو کچھ کیا. اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 7 سورۃ حجرات، کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے. کسی جگہ 3 شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ چھپ چھپ کے کانا پھوسی کرتے ہیں اور سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، نجوا، یہ نا اللہ نے کہا کہ جو مل جاتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے. کسی جگہ 3 شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، چوتھا اس میں وہ موجود ہوتا ہے. اور نہ کہیں 5 کا مجمع ہو مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس میں سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ ہوں گے ان میں ساتھ اللہ ہوگا، خواہ وہ کہیں ہوں. پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. متنبع کیا جا رہا ہے، انفارم کیا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے. اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول اللہ کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. جب ایسے حکم آتے تھے نا تو پھر مل مل کے سرگوشیاں کرتے تھے کہ اب کس طرح نافرمانی کی جائے. اللہ نے کہا یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول اللہ کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اسی سے تمہیں دعا دیتے ہیں. ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں تم سلامت رہو، سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اور جب یہ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے تھے السلام علیکم یعنی موت ہو. وہ ایسے سلام بھیجتے السلام علیکم. یہ جو فیشن بن گیا تھا نا السلام علیکم، سام کا مطلب موت، تمہیں موت ہو. السلام علیکم صحیح پروننسیشن ہے اس کی. کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اسی سے تمہیں دعا دیتے ہیں. اور اپنے دل میں کہتے ہیں اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا. اب سوچتے ہیں اگر یہ پیغمبر ہوتا، ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں سزا فوراً پنشمنٹ مل جاتی. ہم سلام کے بدلے بدعا دے رہے ہیں تو ہمیں فوراً پنشمنٹ مل جاتی کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا. اے پیغمبر ان کو دوزخ کی سزا کافی ہے، انتظار کرو. دوزخ ان کے لیے ایسی ہے جب ان کی ہڈیاں، ان کے جوڑ توڑ کر انہیں مار مار کے ان کی جان نکالی جائے گی اور ان کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، وہی ان کے لیے کافی ہے. یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے. مومنوں جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا اور اللہ سے
جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔ کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں، اور جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنوں کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو۔ کیوں اللہ آداب یہ سکھا رہا ہے مجلس میں؟ کہ سر جوڑ کے کھانا پھوسی نہیں کرنی۔ ایک مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں تو 2-4 لوگ مل کے آپس میں صلاح مشورے نہ کریں، سر نہ جوڑیں۔ اللہ منع کرتا ہے ان چیزوں سے، سرگوشیاں نہ کریں، کیونکہ جب آپ سرگوشی کرتے ہیں تو جو بندہ دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہی سمجھ رہتے ہیں کہ یہ ہماری برائی کر رہا ہے، یہ ہماری برائی کر رہے ہیں۔ جب آپ سرگوشی کرتے ہیں برائی، خدا را کسی کی کان میں مجلس کے آداب اللہ سکھا رہا ہے کہ کان میں آ کے خاموشی سے باتیں نہ کریں، مجلس میں جو بات ہے وہ کھل کے کی جائے، اسے خاموشی سے نہ کیا جائے۔ مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا۔ اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جب آپ سے کہہ دیا جائے کہ مسجد برخاست ہے، بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، بس ختم ہو گیا ٹائم، تو بلا وجہ بیٹھ کر اس میزبان کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، آپس میں اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، بلکہ خاموشی سے اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو۔ اب دیکھیں، وہاں کچھ لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے آپ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنی ہے۔ دوسرے لوگ الرٹ ہو جاتے تھے کہ یہ بڑا کوئی خاص بندہ ہے جس نے علیحدگی کی بات کرنی ہے، تو اللہ نے حدیں لگا دی کہ ایسے نہیں، ہر بندہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا۔ تمیز اور مینرز تمہیں ہونے چاہیے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اب کہا کہ جو کوئی بات کرنا چاہے گا پہلے صدقہ دے گا۔ جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی نے ہی صدقہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حدیں اللہ نے اس لیے لگائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ اللہ ہمیں مجلس کے مینر سکھا رہا تھا، ہمیں طریقہ زندگی سکھایا جا رہا تھا۔ یہ ہماری جتنی سورت حجرات میں احکامات آئے ہیں اور یہ جو ہمیں سورت مجادلہ میں حکم مل رہے ہیں، یہ معاشرتی بیماریوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، انہیں ختم کرنے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں، مومن کو اذیت نہیں دیتا، بلکہ مومن کو سکون دیتا ہے، مسلمانوں کو سکون کیا اذیت دینے کے لیے یہود و نصارہ کافی نہیں ہے ہمیں؟ جو وہ ہمیں اذیتیں دے رہے ہیں، وہ کافی نہیں ہے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں؟ ہمارے معاملات میاں بیوی کے اتنے خراب ہیں، ہمارے آپس کے معاملات اتنے خراب ہیں، اگر ان آپس کے معاملات کا سدھار نہ ہوا تو یہ ایک قوم بن کر کس طرح ابھرے گی اور کس طرح یہ ڈیفنس کرے گی اپنا، کس طریقے سے یہ ڈیل کرے گی؟ تو اس وجہ سے اب امت کو اپنی ذاتی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مرد بھی ہوش میں آ جائیں اور عورتیں بھی ہوش میں آ جائیں کہ ہم ایک امت ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہو امت حرم کی پاسبانی کے لیے، وہ ایک امت کافی ہے اس حرم کی پاسبانی کے لیے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے اندر ڈیفیکٹس ہیں، ہماری اندر معاشرتی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنانا چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ اب آگے دیکھیں، کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ اب ڈر گئے، اب کوئی بات نہیں کرتے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو۔ اب یہ حدیں جو لگائی ہیں، اللہ اور رسول نے لگائی ہیں حدیں، اللہ کا حکم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ان چیزوں کو ظاہر فرمایا ہے، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی جو انہوں نے ہمیں بتایا فرما برداری کرنی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب آپ دیکھیں
کہ یہ ساری چیزیں ہمیں پوری اگر آپ صورت کے جائیں تو ہمیں یہ احکامات ملتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے. اب مجھے کتنے سال ہو گئے، 18-20 سال اس کام میں ہو گئے، میں نے بڑی خواتین کے آنسو پہنچے ہیں. پتہ لگا جی کیا ہوا، میاں نے ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دے کے فرق کر دیا، کوئی ریزن نہیں پتہ لگا کس وجہ سے. دیکھیں یہ دنیا ایک، حضور اکرم سے فرمایا تمہیں اگر میں ایک سونے کی وادی دوں تو تم دوسرے سونے کی وادی مانگو گے مجھ سے، کیونکہ تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا. ہمارے رشتے بھی حرص اور لالچ پہ ہو رہے ہیں. جب پتہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ملا تو ہم اپنی اس پر اترتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے سے مقصد ہے کہ ان معاملات کو اگر پہلے طے کر لیا جائے تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. میں دونوں خواتین سے بھی یہ بات کرتی ہوں، خدا را وہ اپنے شوہروں کو تنگ نہ کریں اور شوہر اپنی بیویوں کو تنگ نہ کریں، کیونکہ یہ دنیا چند لمحوں کی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. ہم نے یہاں ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا. نہ یہ مکان محل جائیداد زمینیں ہمارے ساتھ جانی ہیں قبر میں، یہ یہیں رہ جانی ہیں. ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جانے ہیں. ہمارے اعمال، معصوم بچیاں، ینگ بچیاں، پتہ لگا کہ شوہر نے 3 دفعہ طلاق کہہ کے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ روتی ہوئی آتی ہیں اور اپنے مسائل بتاتی ہیں اور روتی ہیں. اور پھر دوسرا آپ دیکھیں جو ہماری ہوا مت میں چل پڑی ہے، اچھی اچھی بیویاں ہیں، 3 4 بچے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ شوہر صاحب نے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے باہر ایک عورت رکھ چھوڑی ہے. وہ عورت سارا دن اس کے گھر کا کام کرتی ہے، اس کے بچوں کو اسکول ڈراپ کرتی ہے، لاتی ہے، لے جاتی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہے، ان کی عمدہ تربیت کرتی ہے، یعنی انہیں پڑھاتی ہے، ذمہ داری اس پر پڑی ہوئی ہے. اور وہ بیچاری جب اس کا ریلیکس کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ شوہر صاحب تو ساری خواہشات اپنی باہر سے پوری کر کے آ گئی. وہ عورت جو اس ٹائم اتنی پس رہی ہے، وہ کس طرح اچھی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے؟ وہ کیسے امت کے نیک کاموں میں شریک ہو سکتی ہے، ایک اچھے شہری پیدا کر سکتی ہے، ایک اچھے انسان پیدا. وہ تو ہر ٹائم اس تکلیف میں ہے، اس عجزیت میں ہے جو شوہر اس کو بار بار دے رہا ہے. یہاں جو پوائنٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پنشمنٹ رکھی کہ غلام آزاد کرو، 2 مہینے کے متواتر روزے رکھو، اور پھر کیا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ پنشمنٹ رکھی، یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو. کس لیے رکھی؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا، اور کہا خبردار رہو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ امت میں یونٹی ہو، مسلمان مردوں میں اور عورتوں میں یونٹی ہونی چاہیے. کوئی عورت مرد کے سوا کچھ نہیں ہے، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے. ہر عورت کو بھائی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں اسے مددگار چاہیے ہوتا ہے. وہ عورت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بغیر، اسے محرم چاہیے ہوتے ہیں. کوئی کام کرنے کے لیے اس کو محرم کا ساتھ چاہیے. اگر یہ یونٹی نہیں ہے ان رشتوں کے اندر، اور امت تباہی کے کنارے پر آ کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ مجھے 20 سال ہو گئے عورتوں کے آنسو پہنچتے پہنچتے، مجھے آنسو پہنچتے پہنچتے 20 ایئرز گزر گئے ہیں. اور جہاں کہیں میں نے دیکھا کہ یہاں یہ معاملہ خراب ہونے والا ہے اور آپس میں تصفیہ نہیں ہو رہا، گھر خراب ہونے والا ہے، میں وہاں جا کر خود منت سماجت کر لیتی ہوں کہ خدا را یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں. کیونکہ جو عورتیں ٹوٹ جاتی ہیں، انہیں طلاق ہو جاتی ہے، حالانکہ ان کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن دوبارہ شادی کرنے کے لیے اس کے لیے بہت مسائل کریٹ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارا مسئلہ بنتا ہے کہ ان کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، ان کے بچوں کو ساتھ پالنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا پالن ہار نہیں ہوتا. لیکن اس پوائنٹ پر میں خواتین کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ عورت اتنی کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے، عورت بالکل کمزور نہیں ہے. آپ سامنے رکھیں واقعہ کربلا کو کہ حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے قافلے کو کیسے اٹھایا، اور رات کو ان کی خواتین جو رہ گئی تھیں، جو بچ گئی تھیں، شہیدوں کی ازواج، انہیں کس طریقے سے پہرا دیا، ان کے اوپر پوری رات پہرا دیا حضرت زینب علیہ السلام نے.
21 جوان مردی کے ساتھ اس قافلے کو اونٹوں پہ بٹھا کے 21 دن کی مسافت میں یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ کیا حضرت زینب علیہ السلام ایک عورت نہیں تھی؟ وہ ایک عورت تھی۔ انہوں نے تمام بچیوں کے، خواتین کے آنسو پہنچے اور کسی کو مشکل میں اور ایک دفعہ بھی اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ کیوں؟ وہ کون تھی؟ وہ حضرت علی کی بیٹی تھی، امام حسین کی بہن تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا کی بیٹی تھی۔ ان کی اس طرح تربیت کی گئی تھی کہ مشکل پڑنے پر کبھی اپنے آپ کو نہیں گرانا، اٹھا لینا ہے۔ عورت کے آنسوؤں میں بہت طاقت ہے، جو عرش پر ہلچل مچا سکتی ہے۔ عورت کے آنسو، عرشوں پر ہلچل مچ گئی۔ حضرت خولہ جب روئیں تو عرشوں پہ ہلچل مچ گئی اور فوراً فرشتہ وحی لے کے زمین پہ اتر آیا۔ جب عورت کرلاتی ہے اللہ کے سامنے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اس کا ورد کرتی جائیں اور یہ یقین کامل رکھیں کہ اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا ساتھی ہے، اللہ میرا پالنہار ہے۔ مجھے یہ مشکل پڑ گئی ہے، اب میں نے اوورکم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنے ایمان کو اور اپنی عزت کو بچاتے ہوئے میں نے بالکل صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اور اس مشکل میں نے دائیں بائیں اور برے کاموں میں نہیں پڑنا، بلکہ اللہ کو کہنا اللہ مجھے تھام لے، اللہ مجھے تھام لے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، جو اسے گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے، اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ باں پکڑ لیتا ہے ان کی۔ اسی طرح سورت مجادلہ میں آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے، ایسے لوگوں کو جو بے سوچی سمجھے خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی اب پوچھنے والا نہیں ہے، بس ہم نے کر دیا، وہ سمجھتے ہیں ہم جیت گئے ہیں، وہ جیتے نہیں ہیں۔ اللہ اس آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ اللہ ان کو یاد نہیں آیا، جب یہ زیادتی اور ظلم وہ کر رہے تھے اللہ انہیں بھولا ہوا تھا۔ فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی گئی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے۔ میں نے کہا تھا نا فمن یکفر، جو کہ کفر کرتا ہے قرآن کی آیات سے اور اللہ سے اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے، تعظیم نہیں رکھتا، تکریم نہیں کرتا، ان کا حکم نہیں مانتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا وہ حزب الشیطان ہیں، وہ جماعت، وہ شیطانوں کی جماعت ہے جن کے کان پر جو نہیں رکھتی۔ اللہ نے کہا صرف یہ نہیں شیطانوں کی جماعت، بات شروع کی شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے۔ اس وقت سے بچیں، اس وقت سے ڈریں جب شیطان آپ کو قابو میں کر لے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی گئی، اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ کہا کہ شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد بھلا دی گئی ہے، اور یہ جو حزب الشیطان ہے نا یہ نقصان اٹھانے والا ہے، اس دنیا میں بھی اٹھائے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بخشا نہیں جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، لکھ دی گئی کتاب میں، تم جو کچھ کرتے ہو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ امام مبین میں سورہ یاسین کہتی ہے وَقَدَّمُوا آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو تم آگے بھیجتے ہو، جو پیچھے چھوڑ جاتے ہو، وہ امام مبین میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک حرف۔ اب دیکھتے ہو نا جو ویڈیو بنتی ہے، کوئی انسان کھسک نہیں سکتا، وہ کہتا ہے یہ تم نے جرم کیا، یہ دیکھو ویڈیو بنی، تم جب جرم کر رہے تھے تمہاری ویڈیو بنا لی گئی، اور فرشتے کب سے تمہاری ویڈیو بنا رہے ہیں، فرشتے کب سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کہا شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے، بخشے نہیں جائیں گے۔
اللہ نے اپنی یاد بھلا دی ہے ان کو، اور شیطان نے ان کو قابو میں نے کہا نا وَمَن يُكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شیطان سے دور بھاگا، اس نے اس پر اعتقاد نہ کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک بہت بڑے حلقے کو، ایک بہت بڑی جماعت کو، ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اب یہ رسی کبھی نہ ٹوٹے گی، لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ انہیں بچا لے گا، اللہ انہیں بچا لے گا۔ اور فرمایا جو لوگ اللہ اور اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ ان الذین یحادون اللہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک هم فی الاذلین، اذلین وہ ذلیل کیے جائیں گے، فی الاذلین جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے، وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ہی گو میں، ایک ہی دفعہ پہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کر دی، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف تھے، پیارے آقا نے آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھنا نہ چاہا، پھر کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے ایک ہی گو میں 3 طلاقیں دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے، چہرہ متغیر ہو گیا، فرمایا تم نے ایسا کام کیا، نادان آدمی، تو نے گنجائش نہیں چھوڑی اصلاح کی، تو نے اصلاح کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، تیزیاں اور پھرتیاں کہ جلدی سے ہم اپنے گلے سے اتار دیں، گلے سے اتارنا تو بڑا آسان ہے پر اس کا خمیازہ بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ اس دنیا میں بھی بھگتے ہو، میں نے ایسی بچیوں کو دیکھا جو 3 4 بچوں کی مائیں ہیں اور ان کے شوہروں نے یہ کام کیا ہے اور دوسری شادیاں کی ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ تم شادی کرنا، لیکن تم نہیں رکھ سکو گے ان کے درمیان انصاف، لہٰذا تم ایک پہ ہی اکتفا کر لینا تاکہ تم اگلے جہاں میں مارے نہ جاؤ۔ یہ زیادتیاں جب معاشرے میں ہوں گی اور اتنی تکلیفیں، جو سروں کے سائیں ہیں جنہیں اللہ نے کہا یہ تمہارے محرم ہیں، یہ تمہارے محرم ہیں، جو سروں کے سائیں ایک نکاح کر کے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے، جو وہ یوں بے یارو مددگار عورتوں کو چھوڑتے ہیں تو معاشرہ خود بخود تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا جب معراج پہ گئے تھے کہ لوگ عمدہ کھانا چھوڑ کر، اچھے پکوان چھوڑ کر سڑے اور بسے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی نیک بیویوں کو چھوڑ کر گندی خواتین کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ خدا را سمیٹیں، اپنے خاندانوں کو سمیٹیں، 2 ہاتھوں سے سمیٹیں، اپنی فیملیز کو سمیٹیں، اپنی بیویوں کو سکون عطا فرمائیں۔ خدا را توبہ کر لیں، ابھی بھی اللہ سے وقت ہے، اس سے پہلے کہ اس کا عذاب کا کوڑا۔ دیکھیں کیسی پنشمنٹ دی حضرت خلا پہ، کتنی پنشمنٹ دی، اور کہا خبردار رہو کہ مسلمان مومن عورتوں کے ساتھ خبردار یہ سلوک کرنے کی کوشش کی، یہ کام نہ کرنا ان کے ساتھ۔ ابھی بھی سمیٹیں، اپنے خاندانوں کو سمیٹیں، خدا را سمیٹیں، اپنے وہ بچے جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں انہیں شفقت دیں، سمیٹیں۔ جو باپ کی شفقت ہے وہ ماں کبھی بھی نہیں بن سکتی، انہیں سمیٹیں، ان کے گارڈین بن جائیں، ایک دوسرے کو ترغیب دیں کہ ان گندی جگہوں پہ نہیں جانا، ان مجروں پہ نہیں جانا، اپنے گھروں کو بٹھانا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، کیونکہ آنے والی غزوہ ہند میں آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی اپنی امت کو بکھیر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آنسو کر دیا، تو یہ امت کیسے متحمل ہو سکتی ہے؟ اس جنگ کی جوڑیں اپنے آپ کو، خدا را جوڑیں، اور ابھی توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لیں، عورتیں بھی توبہ کر لیں، شوہروں کی کہنے کار ہو جائیں،
میری یہ تنبیہ ہے، قرآن تنبیہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عورت وہ پسند ہے جس پر یعنی وہ اس نے آگ جلائی اور اس کے دھوئیں سے، اور اپنے شوہر کے لیے کھانا پکایا اور اس کے دھوئیں سے اس کا چہرہ ابر آلود ہو گیا، مجھے سب سے زیادہ عورت وہ پسند ہے۔ سب سے زیادہ مجھے عورت وہ پسند ہے جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ عورت وہ پسند ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے۔ تو لہٰذا اپنی ڈریسنگ کا، اپنے حالوں کا بھی خیال کریں، اور اپنی خدمت جو پیش کر کے عورت مرد کو اپنا بناتی ہے، لہٰذا پلیز اس کام کو نہ چھوڑیں اور مردوں سے خدمت نہ کروائیں کائنڈلی۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی جس دن اس دنیا سے جانا تھا نا، سارے کام کر کے حضرت فاطمہ الزہرا گئی تھی، بخار کے عالم میں تھی، کھانا بھی بنایا، چکی بھی پیسی، کپڑے بھی دھوئے، تاکہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کو اور میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو۔ تو ہم فاطمہ الزہرا کو رول ماڈل بناتے ہیں۔ ازواج مطہرات، ہر ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمدہ سا عمدہ کھانا تیار کرتی تھی، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں۔ لہٰذا اپنے شوہروں کے قریب ہو جائیں فرما برداری میں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی خوشی کا، اور ایسے ٹاپکس ان کے ساتھ مت چھیڑیں جس سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کی طبیعت بیزار ہوتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتے، وہ دوسری عورتوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ میری عورتوں کو نصیحت ہے اچھے ٹاپکس پہ، بچوں کی شکایات پہ نہیں، بچوں کے الجھاؤ پہ نہیں، یہ معاملات آرام سے طے کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسی شکایت کر کے وہ تو خود الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت معاش کمانا اتنا مشکل ہو گیا ہے مردوں کے لیے بھی، یہ وزن اور بوجھ اٹھانے، لہٰذا پلیز آپ انہیں کنسول کریں، ان کے ہمدرد بن جائیں، ان سے پیار کریں، ان کا کہنے کار کریں۔ اور میں ایک اس واقعہ پر اس کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ مکاشفۃ القلوب کے آخری پیج پہ لکھی ہوئی ہے حدیث کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ جانے سے پہلے مجھے منع کر کے گیا تھا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ حضور نے فرمایا گھر میں ٹکی رہو، یہ نہیں کہا کہ باہر آ جاؤ۔ وہ باہر تھا اس کا شوہر۔ اس کے بعد شوہر کو اس کے باپ کو نہلا دھلا دیا گیا اور وہ چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپ رہی ہوں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہیں ٹکی رہو۔ اور تیسری دفعہ جب جنازہ اٹھا کے گھر سے باہر لے جانے لگے تو پھر ایک قاصد بھیجا، کہا کہ وہ فرما رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اپنے باپ کو ساری زندگی نہ دیکھ سکوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ہی ٹکی رہو، اور جنازہ لے گئے اور اسے دفنا دیا۔ وہ بہت اوہا گناہ اس نے کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا تمہارے اس صبر پر اور شوہر کی فرما برداری پر اللہ نے تمہارے باپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور اسے معاف کر دیا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ کے اچھے سلوک سے آپ کی ماں باپ کی قبریں ٹھنڈی رہیں، اور آپ امت محمدیہ میں ایک ایسی صورت پیدا کر دیں، ایسی معافی، ایسی خوشی کہ جس میں سب معاشرے میں خوش ہو کے رہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ عام نہیں ہے، اسے امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں رکھا ہے۔ ہر وقت لڑائی یا ہر وقت جھگڑا کر کے مسائل حل نہیں ہوتے، کسی وقت شوہر اوپر ہوتا ہے، بیوی بات منوا لیتی ہے، اور کبھی بیوی کو نیچے ہونا پڑتا ہے اور شوہر کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اللہ میں نے جو باتیں یہ کی ہیں، اللہ میری ان تمام باتوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیاتها ان ربی علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے
شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطل سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطل سوار لیں، بوبکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، بوبکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔